ناظرین، رات بھر اور دن میں وقفہ سے سرحد کے اس پار سے گولہ باری کا سلسلہ بدستور جاری، مزید 2 افراد شدید زخمی، ضلع بھر میں بدستور دہشت۔ ناظرین، 7 مئی کے بعد سے ہی ہندوستان پاکستان کے مابین کشیدگی برقرار ہے۔ دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے ہے اور جموں کشمیر کے تمام اضلاع سمیت دیگر ریاستوں میں بھی حالات کشیدہ ہیں۔ فوج اور سیکورٹی دستے پاکستان کی شیلنگ اور ہوائی و زمینی حملوں کا بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ تاہم پاکستان کی جانب سے 10 مئی کو بھی رات کے اندھیرے اور دن بھر میں وقفہ سے پونچھ لائن آف کنٹرول کے 20 یا 25 کلومیٹر تک شیلنگ اور بھاری مارٹر گولوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ آج کی تازہ فائرنگ اور شیلنگ کے نتیجہ میں ہوئے ہیں، جنہیں علاج و معالجہ کے لیے سب ضلع ہسپتال پونچھ لایا گیا، جہاں بنیادی علاج و معالجہ کے بعد انہیں راجوری منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس دوران لوگوں کے مکانات اور املاک کا بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ تمام تر سرحدی علاقوں میں دونوں ملکوں کے تناؤ کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ رات بھر شیلٹروں یا کہ کسی محفوظ مقامات پر ٹھہرنے پر مجبور ہیں۔ متعدد علاقوں سے لوگ دوسرے محفوظ مقامات پر چلے گئے ہیں تاکہ کسی طرح جان بچ سکے۔ عام لوگ جنگ کی صورت سے سخت پریشان ہو چکے ہیں، کیونکہ بینکیں بھی بند ہیں، لوگ آ جا بھی نہیں سکتے۔ راشن اور دوسری اشیاء خود و نوش کی قیمتوں میں بھی کہیں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ہر ضلع، تحصیل اور بلاک میں انتظامیہ لوگوں کو گھروں میں ہی رہنے کی تلقین کر رہی ہے تاکہ عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اس سخت نازک دور کے اندر لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس تناؤ کے ماحول میں اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور جن کے گھر غیر محفوظ ہیں وہ بھی دوسری محفوظ جگہ منتقل ہو جائیں۔ اپنے قرب و جوار کے لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ مشکل وقت میں کسی کے کام آنا ہی عبادت ہے۔ انجرڈ جو ہے یہاں پہ جو ہے 2 انجرڈ جو ہے وہ لائے گئے ہیں۔ ان کی جو انجریز ہوئی ہے وہ ڈیوٹی ہوئی ہے فائر آرمز کے ساتھ۔ ایک کا نام ہے دانش احمد اور دوسرے کا ہے شبیر احمد۔ یہ دونوں جو ہے سیڑھی کھوجا کے رہنے والے ہیں۔ یہاں لانے کے بعد ہم نے انیشلی ان کو جو ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد جو ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہے ان کو ریفر کر دیا۔